तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ते वो ऊपर आई थी और अब सामने बैठे इतने सारे लोगों को देख वो रुक सी गई थी। वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में मौजूद थी। अपने बैग को मजबूती से थामते उसने पूरे ऑफिस में नज़र दौड़ाई थी जब सामने से उसे जलील आता नज़र आया था, उसका क्लास फेलो या सीनियर। वो गॉड जलील, शुक्र है तुम मिल गए, वरना मैं यहाँ खड़े खड़े फोत हो जाती। चेहरे पर आए बालों को पीछे करते वो जलील को हंसने पर मजबूर कर गई थी। मुझे कॉल कर लेती, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। ये कहते वो खामखा ही शर्मिंदा हो गई तो जलील ने शाकी नज़रों से उसे देखा था। अच्छा नाम माफ़ कर दो, लेकिन इससे पहले ये बताओ इंटरव्यू कहाँ हो रहे? आज का इंटरव्यू तो कैंसिल हो गया, तुम्हें पता नहीं है क्या? जलील को कदरे हैरत हुई थी उसकी बेखबरी पर। मुझे पता होता तो यहाँ होती क्या? ये कौन सा तरीका है? दरअसल जो सर इंटरव्यू लेते हैं उनकी फैमिली में कोई इशू हो गया है तो उन्हें जाना पड़ा। टीम सबको इन्फॉर्म कर रही है। अपनी नींद की बर्बादी पर उसका दिल दुखा था। कितनी मुश्किल से नींद से उठी थी वो। एक बार फिर उसे अपना नरम बिस्तर याद आया था। अच्छा अब मूड ख़राब मत करो, मेरे साथ आओ, तुम अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। हाँ प्लीज़, वरना नींद से मेरा सर फट जाएगा। वैसे मोहतरमा, आपको कहा किसने था मीडिया ज्वाइन करने का? कम ऑन, अब मेरा इतना पढ़ा है तो क्या घर में बैठ जाऊँ? वो चेक बोली थी। अरे मतलब देखो, महमल, रिदा, वर्दा तीनों ही आगे ना इंटर्नशिप की ना कोई जॉब। ये लोग तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। महमल के बाबा की डेथ हो गई है कुछ वक्त पहले। व्हाट, आर यू सीरियस? सबीना को झटका लगा था। हाँ, एक ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हो गए हैं। महमल कैसी है? मुझे उससे मिलना चाहिए। वो अपने ससुराल में होती है, तुम मिल आओ, तुम्हारी तो अच्छी सलाम दुआ थी उसके साथ। मुझे तुम्हें सारी मालूमात कैसे है मिस्टर जलील? सबीना की मशकूक नज़रों पर वो हंस पड़ा। तुम ऐਵੇਂ मशकूक हो रही हो। मैं रिपोर्ट्स वगैरह के सिलसिले में गया था तो मुझे पता चला था कि उनके घर पर हमला हुआ था और उन लोगों से लड़ते वो शहीद हो गए। सुनने में ये भी आया है कि उन लोगों को ताल्लुक़ किसी माफिया से है, मगर फ़िलहाल कुछ कंफर्म नहीं। वो बहुत तफसील से उसे बता रहा था। माफिया का नाम सुन वो ठिठकी थी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। वैसे जलील, क्या तुमने मुझे महमूद का एड्रेस या नंबर दे सकते हो? मुझे ताज़ियत करनी है उससे। फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं, मगर मैं अरेंज करके दे दूँगा। और अगर तुम मुझे अनब्लॉक कर दो तो देखो, मैं तुम्हें ये कहकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं यार, जब बार बार कोई आपको तंग करेगा तो यही होगा। मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ अपने अमल पर। सबीना ने हिसाब बराबर किया तो कहकर लगाकर हंस पड़ा। इंटरव्यू की न्यू डेट तुम्हें बता दूंगा। उसे जाने के लिए उठते देख वो बोला तो सबीना सर हिला गई और इससे लेदा रहती जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आई थी। उसने अपना बैग मजबूती से थामा हुआ था। शायद ये सब ऐसे ही होता रहेगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, मगर अब तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि अब मैं मैदान में उतर आई हूँ। अब तुम्हारी बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है बदर महमूद, नफरत से कहते वो अपनी गाड़ी में बैठी थी। उसे हर हाल में महमल से मिलना था। कोई नहीं जानता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ रफ्तार से गुजरती है तो वो वक्त है, और उन लोगों के लिए भी वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरा था। मर्जान साहब के इंतकाल को दूसरा महीना शुरू हो चुका था। पहले पहल बहुत मुश्किल था इस हकीकत को तस्लीम करना, मगर अब उसको तस्लीम करना ज़रूरी था। अना बेगम कुछ अर्सा पहले ही शमा के पास इस्लामाबाद चले गई थी। मेमन उन्हें भेजना नहीं चाहती थी, मगर उनके लिए कुछ वक्त यहाँ से दूर रहना ज़रूरी था। हर चीज़ मामूल पर आ गई थी। माजियात को सच्चाई बताने के बाद वो ख़ुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, मगर वो चुप नहीं बैठना चाहती थी। उसे अपना बदला लेना था। उसने सोच लिया था वो बदर महमूद को बर्बाद कर देगी। वो सोच चुकी थी, वो उसको उसके इरादे से पीछे नहीं कर सकता था। अस्सलाम वालेकुम। वो अपनी सोच में गुम थी जब माजिया कमरे में आया था और आहिस्ते से उसके माथे पर बोसा दिया था। वालेकुम अस्सलाम। आप? उसका हाथ थामे वो हैरत से बोली थी। पिछले 15 दिनों से वो एक केस के सिलसिले में ऐसा उलझा था कि आज घर आया था। बस आपकी याद आ रही थी तो आ गया। उसके मुस्कुराते चेहरे को नज़रों में भरते वो मोहब्बत पाश लहजे में कहते उसके चेहरे पर हया के कई रंग बिखेर लिया। मम्मा से बात हुई? कैसी है? ठीक है, आप बताएं कैसा रहा आपका केस? बहुत मुश्किल था मगर हो गया। मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ। वो उठी, मगर तभी माजिया को उससे कुछ आया था। अरे हाँ महमल जी, आज मेरे पास एक कॉल आई थी किसी जलील अकमल की। शायद वो आपकी यूनिवर्सिटी में साथ हो। जी वो मेरे सीनियर थे। मगर आपको क्यों कॉल की? उसे हैरत हुई थी। अरे आपकी दोस्त सबीना को आपसे कांटेक्ट करना था। सबीना ने? वो खुश, सच्ची बताएं सबीना ने ना? अरे बाबा हाँ, सबीना ने उनका नंबर ले लिया है, आप उन्हें कॉल कर लेना। शरारत से उसके बाल बिखेरता वो उसे घूरने पर हंस पड़ा। कॉफ़ी मैडम?
اوکے میں لاتی ہوں آپ فریش ہو جائیں۔ وہ خوشی خوشی کچن میں آئی تھی۔ سبینہ سے اس کی سلام دعا تو تھی، مگر اس سے وہ اچھی خاصی بے تکلف تھی۔ بس وردہ اور ردا کی وجہ سے اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی تھی، اور آج اچانک اس کے رابطہ کرنے کا سن اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے سبینہ سے رابطہ کیا تھا، اور آج وہ اس کی منتظر تھی۔ جب بیل بجی تھی اور سبینہ نازلی کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی، مختصر سی باتوں کے بعد سبینہ اپنے مطلب کی بات پر آئی تھی۔ محمل، تم بھی میرے ساتھ میڈیا جوائن کرو نا۔ میں کیسے؟ محمل، جب ہمیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے نا تو ہم گھر پر بیٹھ کر وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں جانتی ہوں تم انکل کے گنہگاروں کو سزا دلوانا چاہتی ہو، تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ تم اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرو۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو سبینہ؟ کیونکہ میں بھی ایک ریپ وکٹم ہوں۔ بدر محمود ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ تمہارے بابا کے قتل کے پیچھے بھی وہی ہے محمل۔ سبینہ وہ شاک کی حالت میں تھی۔ کیا کچھ تھا جو سامنے آنا باقی تھا؟ کتنی باتوں سے وہ انجان تھی۔ اس کی تباہی یہ نہیں کہ اسے قانون سزا دے، بلکہ اس کی تباہی یہ ہے کہ نام نہاد عزت کا چولہ دنیا کے سامنے اتارا جائے، اسے کتوں سے بدتر موت دی جائے، اور اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا محمل۔ میں جانتی ہوں مجھ پر بھروسہ کرنا اس وقت بہت مشکل ہوگا، مگر پلیز محمل، تم بھی تو اسی کے ظلم کا شکار ہو، اور میں بھی۔ ہم مل کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اسی ایک آدمی کی وجہ سے میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا تھا محمل۔ میری ماں مر گئی 15 سال پہلے۔ اس نے میری ماں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا۔ وہ اسے شپ پر بھیج رہے تھے جب اس کا دل میری ماں پر آ گیا۔ میری ماں کے بعد اس نے میرے باپ کو مار کر میرے ساتھ۔ سبینہ کا گلا رن گیا تھا۔ محمل کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ 15 سال پہلے کی وہ رات صرف اس کے لیے نہیں بلکہ نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے سیاہ رات تھی۔ کتنے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہوگا۔ اس بات کا احساس اسے اس وقت شدت سے ہوا تھا۔ کہیں کچھ تھا جو اس کے دل کو کھٹکا تھا۔ وہ رات، وہ منظر، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ محمل، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں ضرور دوں گی سبینہ۔ اس شیطان کو سزا دلانے سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ کچھ کرنا چاہتی تھی جو صحیح ہو، مگر اس کے لیے مازیار کو اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا۔ وہ روم میں آئی۔ وہ حسب عادت کتاب میں مشغول تھا۔ گھڑی رات کی 11 بج جا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو آج موسم کی وجہ سے جلدی ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہوئے گئے تھے۔ وہ ایک دم سے اداس ہو گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اسے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے مازیار نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں قید کیا تو چونکی۔ کچھ نہیں، بس موسم دیکھ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ہو رہا ہے نا؟ ہو تو رہا ہے۔ باہر چلے واک پر اس وقت؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، تب ہنس کر اس کی آنکھوں پر ہتھیلی رکھ گیا، مانا کہ یہ بڑی بڑی حسین آنکھیں کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، مگر اب ایسے دیکھ کر ہم پر ستم تو نہ ڈھائیں۔ مازیار! اس کے آنکھ بند کرنے پر وہ منہ بس ہوتے اس نے مازیار کے کندھے پر ہاتھ مارا تو اسے مزید قریب کرتے ہنس پڑا۔ میری زندگی کا روشن ستارہ ہیں آپ، نور ہے ان آنکھوں کا۔ میرے بس میں ہو تو ساری زندگی آپ کو تکتے گزار دوں۔ اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتا وہ آہستہ سے اس کے کانوں میں اپنے لفظوں سے رس گھول رہا تھا۔ میں ستارہ نہیں ہوں، میں داغ ہوں، اور آپ میرا چاند ہے جو اندھیری رات میں اپنے وجود سے دنیا روشن کر دیتا ہے۔ میں جب لکھوں گی خود کو داغ اور آپ کو چاند لکھوں گی مازیار۔ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے اس نے مازیار کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ اس کا دل کیا آج اپنا دل کھول کر اس شخص کے سامنے رکھ دے جس نے اسے ایک بار پھر جینا سکھایا تھا۔ اس کے ہوتے اس کا دل کئی کئی کہانیاں بنتا تھا اس کے ساتھ کی، مگر اس سے پہلے اسے مازیار کو سب بتانا تھا۔ آپ نے چوڑی نہیں پہنی محمل؟ اس کے سونے ہاتھ دیکھو ایک دم پھول بیٹھا۔ آپ نے لا کر ہی نہیں دی نہ پہنائی؟ ایک منٹ، اسے کہتے ہوئے مڑا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی چوڑیاں تھیں جنہیں دیکھ وہ دل نشین سے مسکرائی تھی۔ میں لایا تھا، مگر لائے میں پہناؤں؟ وہ اسے اب سرخ چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ پتہ ہے محمل، ہمارے درمیان جو رشتے کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی کلائی میں پہنائی گئی سرخ چوڑیوں کو دیکھتے وہ ہولے سے بولا تو اس نے نظریں اٹھا کر اس حسین شخص کو دیکھا تھا۔ ایک رشتے کو نبھانے کے لیے دو لوگ مل کر کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے کوشش۔ جب دونوں سرے مضبوط ہو تو پھر کون توڑے گا ایسے رشتے کو؟ اور اس سے بڑھ کر خوبصورت کیا ہوگا کسی رشتے میں؟ وہ جادوگر تھا، اسے اپنے لفظوں سے سحر طاری کرنا آتا تھا، اور اگر سامنے محمل ہو تو کیوں وہ اپنے مازیار کے سحر میں گرفتار نہ ہو؟ ہمارے درمیان موجود رشتہ ضرور ماں باپ کی مرضی سے جڑا ہو۔ گھر نکاح نامے کے دستخط کرتے ہی میں نے اپنا آپ کو سونپ دیا تھا محمل۔ میری ذات کا محور ہیں آپ، میں کہیں بھی چلا جاؤں ایک ڈوری ہے جو مجھے یہاں کھینچ لاتی ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں بڑے لوگ، شادی کر دو پھر یہاں سے جانا نہیں چاہے گا، اور میں خود کو دیکھتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے آپ میرے ارد گرد رہیں۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسا تھا۔ کیسا مرد تھا وہ جس کے اندر نام کر بھی انا نہیں تھی، ایک مکمل انسان۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ تذبذب کا شکار وہ بہت ہولے سے بولی تو مازیار نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھے اچھی لڑکی مت سمجھیں۔ میں آپ کو سب سچ بتانا چاہتی ہوں کہ میں
اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اسے روک گیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک نرم سا تاثر تھا۔ جن باتوں کو اللہ چھپائے رکھنا چاہتا ہے اور ان کا پردہ رکھتا ہے، انہیں پردے میں ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہے، اور بعد میں وہ بات تعلق میں رنجش لے آئے تو وہ تعلق ہی مضبوط نہیں ہوا۔ ہر کوئی آپ کے جیسا نہیں ہوتا۔ میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ کوئی میرا جیسا ہو۔ میں بہت برا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ میں نہیں مانتی آپ برے ہیں، چاہے ماضی میں آپ کے کچھ بھی کیا ہو، مگر آپ کا حال بہت خوبصورت ہے۔ میری نظر میں آپ سب سے اچھے ہیں۔ وہ ایک جب سے بولی، اور میرے لیے بھی آپ اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہیں، مکمل و خالص۔ نرم سی مسکراہٹ لیے وہ بات ہی ختم کر گیا تھا۔ وہ اس شخص کو بس دیکھ کر رہ گئی۔ وہ واقعی خوش نصیب تھی کہ اس کا وقت ماضی اور جمشید کے ساتھ جڑا تھا۔